بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کا یہ مہینہ جس کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، حج بیت اللہ کا مہینہ بھی ہے، عید الاضحیٰ اور قربانی اور تکبیر تشریق کا مہینہ بھی ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہماری اسلامی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ بھی اسی مہینے کے ساتھ وابستہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مقرب ترین صحابی جلیل، خلیفہ راشد اور داماد محترم ذو النورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ اسی مہینے کی 18ویں تاریخ کو مدینہ المنورہ میں پیش آیا تھا. اور پھر اس مہینے کی تکمیل کے بعد جو اگلا مہینہ شروع ہوگا، اسلامی اور قمری تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس آنے والے مہینے سے تو ہماری تاریخ میں اہل عزیمت بزرگوں کی شہادت کے بہت سے واقعات جڑے ہوئے ہیں.
امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر اس کے بعد کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اور جگر گوشہ فاطمہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ خانوادہ نبوت کے 70 سے زائد افراد کی شہادت کا المناک واقعہ محرم کے مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ شہدائے اسلام جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انہوں نے مصلحتوں کے راستے نہیں ڈھونڈے، انہوں نے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے باطل طاقتوں کے ساتھ سمجھوتے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنی عزت اسی میں سمجھی اور اپنی سعادت اسی میں سمجھی کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے سرخرو ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کا تذکرہ کتنے بلند الفاظ میں فرمایا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا، انہوں نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جو عہد کیا تھا، ہر ایمان والا لفظوں میں بھی اور لفظوں کے علاوہ اپنے کردار سے بھی یہی عہد کرتا ہے کہ جینا بھی اللہ کے دین پر ہے اور مرنا بھی اللہ کے دین پر ہے۔ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اپنی نسبت ختمی مرتبت آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جینا بھی اسی نسبت پر اور اسی دین پر ہے اور ہمارا مرنا بھی اسی نسبت اور اسی دین پر ہے۔ ہر ایمان والا اللہ سے عہد کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نہ جانے کتنے خوش نصیبوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور جو عہد کیا تھا اسے نبھا کر پورا کر کے دکھا دیا، اور کتنے ایسے ہیں جو منتظر ہیں، مشتاق ہیں، چشم براہ ہیں، امیدوں کی نگاہیں لگائے ہوئے ہیں کہ کم موقع آئے اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا اور ہم اپنی قربانی پیش کر کے اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، حالات کیسے بھی آ جاتے ہیں، ان کے عزم میں، ان کے عہد میں، ان کے جذبات میں، ان کے ارادوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، ادنیٰ درجے کی تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنے وہی بندے پسند ہیں جو اس عہد وفا پر قائم رہیں، جن کا جینا بھی اللہ کے نام پر ہو، جن کا مرنا بھی اللہ کے نام پر ہو، جن کی جلوتیں بھی دین کے نام پر ہوں، خلوتیں بھی دین کے نام پر ہوں، جو سر سے لے کر پیر تک ایمان کے نام پر اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے تذکرے سے آج گفتگو شروع ہوئی ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ نے کیسا مرتبہ ان کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے کیسی دولت ان کو عطا فرمائی تھی۔ دور نبوی کے
اگر 5 مالداروں کی لسٹ بنائی جائے، مختصر سی مختصر فہرست بنائی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دولت مندوں کی، تو ان میں بجا طور پر ایک نام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ اتنے دولت مند انسان تھے، آسائشوں کی زندگی، دولت کی فراوانی کی زندگی، لیکن جب انہوں نے پیغمبر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور ایمان کا نور اور توحید کا اجالا ان کے سینے میں داخل ہوا تھا، تو ان کی زندگی کا ڈھب تبدیل ہو گیا تھا، رنگ ڈھنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ اور پھر جو قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، وطن کی قربانی، خاندان کی قربانی، مفادات کی قربانی، اور پھر بالکل آخر میں مظلومانہ شہادت کی صورت میں اپنی جان کی قربانی۔ قربانی کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے پیش کر کے رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے روشن نمونہ چھوڑا۔ اسلام قبول کیا ہے اور ان کو رسیوں میں باندھ کر گھسیٹا بھی گیا ہے، اذیتیں بھی پہنچائی گئی ہیں، ان کے جذبات میں فرق نہیں آیا، ان کے ایمان کی طاقت میں فرق نہیں آیا، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے۔ ہجرت کا موقع آیا، وطن چھوڑا، ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ مالی محتاجگی کا دور آیا تو بے شمار زر کثیر صرف کر کے اہل ایمان کی مدد کی۔ کون سا غزوہ ہے جس غزوے میں انہوں نے جانی اور مالی قربانیوں کے نمونے نہ پیش کیے ہوں؟ تبوک کا غزوہ جو ہجرت کے 9ویں سال پیش آیا تھا، اس غزوے میں تو انہوں نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے تھے مجاہدین کی خاطر۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی لیے ان کو 2 نوروں والا صحابی ذو النورین کہا جاتا ہے، اور یہ تھا ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حیا عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی شرم عطا فرمائی تھی، ایسا وقار عطا فرمایا تھا، ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی، عفت و عصمت کا، پاک دامانی کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ فرشتوں کو بھی رشک آتا تھا ان کی حیا پر۔ روایات میں منقول ہے صحابہ کرام کی مجلس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پڈلی کھلی ہوئی تھی، پیر کی پڈلی کھلی ہوئی تھی۔ پیر کے مختلف حصوں میں گھٹنا تو وہ حصہ ہے جس کا چھپایا جانا ضروری ہے، اور ٹخنا وہ حصہ ہے مرد کا جسے کھلا رکھنا ضروری ہے، اور پڈلی کے سلسلے میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں رکھی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پڈلی کھلی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے، حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے، حضرت علی بھی موجود تھے۔ آقا کی پڈلی کھلی ہوئی ہے، حضرت عثمان نے دروازے پہ دستک دی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنی پڈلی چھپائی اور اس کے بعد ان کو آنے کی اجازت دی، اور بعد میں کسی کے دریافت کرنے پہ فرمایا کہ فرشتے عثمان سے آیا کرتے ہیں، میں حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا اور جنت میں میرے دوست عثمان ہوں گے۔ اور ان کی حیات میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ آئندہ فتنوں کا دور آئے گا اور حضرت عثمان کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا جائے گا۔ بالآخر پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں تاریخ پڑھنے کا، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے منصب کو سنبھالنے کے بعد
کیسی ترقیات دیں اور کیسے اسلام کا علم دنیا کے مختلف کونوں تک ان کی قیادت میں پہنچا، اور پھر اس کے بعد کس طرح ایک سازشی ٹولہ بلوائیوں کا گروپ مدینہ المنورہ پہ قابض ہو گیا، مسجد نبوی پہ قابض ہوا، حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا گیا۔ صحابہ نے چاہا بھی کہ حضرت عثمان ان بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ رحمت کے انوار ابد تک برسائے۔ انہوں نے اپنی خاطر مدینے میں کوئی جھگڑا شروع ہو، کوئی لڑائی شروع ہو، کسی ایسے شخص کا خون بہے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، دل سے وہ مسلمان ہے یا نہیں وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اگر زبان سے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا خون نہ بہایا جائے، اس جذبے سے حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی، اور پھر بالآخر بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کر اس حال میں ان کو شہید کیا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور روایات میں منقول ہے کہ سورۃ البقرہ کی پہلے پارے کی وہ آیت ان کی زبان پر تھی جس میں فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ جو قربانی کا واقعہ پیش آیا، شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ ذی الحجہ کے اسی مہینے کی 18ویں تاریخ کو پیش آیا تھا، لہذا یہ مہینہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اور چونکہ اسلام نے کسی رسم کی اجازت نہیں دی ہے، اور اسلام نے کسی دن کو اس طور پر منانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک رسم بنا لی جائے اور ایک تماشا بنا لیا جائے، لیکن ہاں جو پیغام ہے شہداء کی شہادتوں کا، جو پیغام و سبق ہے اصل ان واقعات کا، ہمیں ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی شہادتوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے اس اصل پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی ڈگر تبدیل کرنے کا فیصلہ اور عہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جب ہم واقعہ سنیں اور ذکر کریں حضرت عثمان کی شہادت کا، یا پھر اس کے بعد آئندہ حضرت عمر کی شہادت کا، یا پھر اگلے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کا، تو شہداء کی ان شہادتوں کا تذکرہ رسم کے طور پر نہیں ہو، داستان سرائی کے طور پر نہیں ہو، بلکہ یہ تذکرہ اس لیے ہو کہ ہم اس تذکرے کے اصل پیغام کو سمجھیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم دین کی خاطر قربانی کا کچھ تو جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ٹھیک ہے جان کی قربانی کا موقع نہیں ہے، لیکن مفادات کی قربانی کا موقع تو ہر وقت ہے، مصلحتوں کی قربانی کا موقع تو ہر وقت ہے، رسموں کی قربانی کا موقع تو ہر وقت ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی کا موقع تو ہر وقت ہے۔ روزانہ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے مرحلے ہم سب کی زندگیوں میں ضرور آیا کرتے ہیں اور بار بار آیا کرتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ایک طرف سنت کا سبق ہوتا ہے، ایک طرف سیرت کا واقعہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا مفاد ہوتا ہے، ہماری منفعت ہوتی ہے، ہمارے بال بچوں کی تمنائیں ہوتی ہیں، ہمارے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، شیطان کے سجھائے ہوئے بول ہوتے ہیں۔ اب امتحان ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں یا نفس کے مفادات کو پیچھے کر کے اللہ رسول کی تعلیم کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلی قربانی ہے جس کا موقع ہر قدم پر ہمارے لیے ہے۔ شہداء کی ان شہادتوں سے یہ سبق ہمیں اپنے لیے سیکھنا چاہیے کہ ہم قربانی کا مزاج بنائیں، ہم دین کو پہلی ترجیح بنانے کا مزاج اپنائیں۔ ہمارا مزاج یہ ہو کہ جب دین کی تعلیم سامنے آ گئی
آئی اور جب قرآن کا حوالہ آ گیا اور جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ آ گیا اور جب صحابہ کرام کا حوالہ آ گیا تو بس یہی کافی ہے. اب ہم اپنی خواہشات کو پیچھے کریں گے, اپنی آرزوؤں کو پیچھے کریں گے. نفس جس راہ پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے اس راہ پہ ہرگز نہیں چلیں گے. اللہ رسول کے حکم کو سامنے رکھیں گے. یہی وہ سبق ہے جو مجھے اپنے لیے اور آپ کو اپنے لیے ان بزرگوں اور ان شہداء اور ان سلف کی شہادتوں اور قربانیوں سے لینا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق برآمد فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.